سننے والوں کو بتاتے چلیں کہ فاروق حسان صاحب انٹرنیشنل ریلیشنز پر ایکسپرٹ ہیں، اس کے علاوہ ساؤتھ ایشیا امور پر ایکسپرٹ ہیں، اور جیسے ابھی ربیہ نے ذکر کیا کہ ان کی ایسوسیشن جو ہے وہ مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ سے ہے. تو فاروق حسان صاحب سے بات کرتے ہیں. فاروق حسان صاحب السلام علیکم، شکریہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. السلام علیکم. السلام علیکم فاروق صاحب. فاروق صاحب، دولت مشترکہ نے پاکستان کی رکنیت منسوخ کر دی. اب یہ بتائیے گا کہ یہ جو رکنیت منسوخ ہوئی ہے یہ کیا خالی اس سے اب جو ڈس ایڈوانٹیجز ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں؟ کیا یہ خالی ایک رکنیت منسوخ ہو رہی ہے یا اس کے ساتھ ساتھ اور بہت سے لوازمات جو پاکستان کو ملتے تھے یا مل سکتے ہیں کسی بھی ملک کو دولت مشترکہ کا ممبر ہونے کے ناطے، وہ بھی معطل ہو جائیں گے، اور وہ کیا ہو سکتے ہیں؟ عاطف، پہلے تو یہ بات ہے کہ یہ دوسری مرتبہ ہے کہ پاکستان کی رکنیت سسپینڈ ہوئی ہے. جی، پہلے 99 میں جب مارشل لاء لگایا تھا مشرف صاحب نے ہی، تو اس وقت بھی سسپینڈ ہو گئی تھی، اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ ہم صرف انہی ممالک کو کامن ویلتھ کا ممبر بناتے ہیں جہاں پہ جمہوریت ہو اور جہاں پہ انسانی حقوق کی پرواہ نہ کی جائے اور ان کو پرے رکھ دیا جائے، وہ ہماری ممبرشپ نہیں لے سکتے. جی. تو اس مرتبہ بھی انہوں نے کافی غور و خوض کیا، اور اس میں پاکستان کی حکومت نے بہت بےتابی بھی دکھائی اور ان سے بار بار درخواست کی کہ اس کو وہ ابھی ذرا پینڈنگ رکھ دیں اور انتظار کریں، ہم اور میئرز لائیں گے جو کہ ایمرجنسی اور مارشل لاء سے پرے ہمیں لے جائے گا. لیکن میرا خیال ہے کہ انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ پاکستان میں اب جمہوریت اتنی جلدی نہیں آئے گی، تو انہوں نے سسپینڈ کی. لیکن اس کے ساتھ انہوں نے شرائط لگائی ہیں، یعنی انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم پھر سے جب پاکستان میں الیکشن ہوں گے جنوری میں، تو اس کے بعد پھر سے ہماری ایک میٹنگ ہوگی اور اس میں ہم پھر سے پاکستان کی سچویشن کو اسیس کریں گے کہ کیا جو جمہوری اقدار ہیں یا لوگوں کی جو بنیادی حقوق ہیں کیا وہ واپس کیے گئے ہیں یا نہیں، اور پھر ہم اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ کیا ہم پاکستان کو واپس کامن ویلتھ میں لیں یا سسپینشن برقرار رہے. اچھا، اب دیکھنا یہ ہے جو آپ نے ابھی سوال کیا ہے کہ اس سے کیا، اس میں ایک تو کچھ فائنینشیل بینیفٹس بھی ہیں، کچھ مراد بھی ہیں، اس کی کچھ اسکالرشپس بھی ہیں، اور بہت بڑا اکنامک پیکج تو اس کے ساتھ نہیں آتا، لیکن جو چھوٹی بڑی ہیں سہولتیں وہ ہیں. لیکن اس سے بڑی بات یہ ہے جس کو ہم سوشل یا پریشر ہے اور پولیٹیکل پریشر ہے کہ اتنی بڑی تنظیم ہے، وہ کسی ممبر کو کہے کہ ہم آپ کو نہیں چاہتے، آپ ہمارے درمیان بیٹھیں اس لیے کہ آپ وائلیشنز کر رہے ہیں. تو یہ بہت بڑا دھچکا ہے اور اس میں اس لحاظ سے اہم ہے. اچھا، دوسری بات آج میں کہوں گا کہ جب پہلی مرتبہ ہم دیکھتے ہیں 99 میں ہماری سسپینڈ ہوئی، تو پاکستان نے بہت کوشش کی کہ وہ واپس ہو، ریسٹور ہو ممبرشپ، اور 2004 میں پھر ریسٹور ہوئی اور بڑے اطمینان کا اظہار کیا گیا. اس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں یقیناً جو پالیسی ساز ادارے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اس کی اہمیت ہے، اسی لیے وہ چاہتے ہیں کہ ممبرشپ برقرار رہے. فاروق صاحب، یہ آپ نے جیسا کہا کہ پاکستان میں اس سے پہلے رکنیت معطل ہوئی تھی اور پاکستان نے بڑی کوششیں کی، اور پھر 2004 میں اگر میں غلط نہ ہوں تو یہ رکنیت دوبارہ بحال ہوئی. مگر میرے سامنے اس وقت جو ہے وزارت خارجہ سے جاری بیان میں جو بیان جاری کیا گیا پاکستان کی طرف سے، اس میں اس فیصلے کو بلا جواز اور غیر منصفانہ قرار دیتے ہوئے پاکستان نے اب کہا ہے کہ مستقبل میں دولت مشترکہ کے ساتھ تعلقات کا پاکستان بھی جائزہ لے گا. تو یہ جو پاکستان کا رویہ ہے اس اسٹیٹمنٹ سے تو ذرا بڑا اسٹرکٹ ظاہر ہوتا ہے. بات یہ کہ بڑی بڑی باتیں کرنا تو ایک طرف ہے، لیکن جو حقائق ہوتے ہیں دنیا کے وہ مختلف ہوتے ہیں. اس سے پہلے بھی وزارت خارجہ کے ترجمان نے یہ کہا تھا کہ ہم بیرونی دباؤ منظور نہیں کریں گے، اور جیسے ہی صدر بش کا فون آیا تو یہ بھاگتے ہوئے گئے اور فوراً انہوں نے جو کچھ انہوں نے کہا تھا وہ باتیں انہوں نے مان لی. تو اس لیے یہ ایک ڈپلومیٹک سٹیٹمنٹ ہوتا ہے اپنے لوگوں کو بتانے کے لیے کہ ہم کسی دباؤ میں نہیں ہیں، اور جو باہر کے ممالک ہیں وہ بھی اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ حقیقتاً ایسی بات نہیں ہے یہ کر رہے، یہ صرف اپنے ڈومیسٹک جو کراؤڈ ہے اس کو ایڈریس کر رہے ہیں. لیکن ڈیفینیٹلی یہ ویسے دیکھیے نا 50 سے زیادہ ممالک ہیں، اور اس میں برطانیہ بھی ہے، اس میں اہم ممالک، ہندوستان بھی اس میں ہے، اس میں بنگلہ دیش بھی ہے، نائجیریا بھی ہے، ملیشیا بھی ہے. تو یہ سارے ممالک اگر کہیں پاکستان کو کہ ہم آپ کو اپنے آرگنائزیشن کا ممبر نہیں رکھنا چاہتے،
تو یہ صحیح تو نہیں ہے نا بین الاقوامی تعلقات میں پاکستان کی حیثیت کو برقرار. جیسے آپ نے ابھی برطانیہ کا ذکر بھی کیا ہے کہ برطانیہ بھی ممبر ہے، اس وقت یہ جو اقدام لیا گیا ہے اس میں برطانیہ اور کینیڈا نے اس کو بہت زیادہ ویلکم کیا ہے اس اقدام کو کامن ویلتھ کی طرف سے، اور برطانیہ اور کینیڈا نے انفورس بھی کیا کہ پاکستان کی رکنیت معطل کی جائے. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ برطانیہ اور کینیڈا اسی وار آن ٹیرر کے اہم الائز ہیں جو وار آن ٹیرر پاکستان بھی لڑ رہا ہے. اس میں اصل میں دیکھیے جو کینیڈا اور برطانیہ ہیں یہی دونوں بڑے اکنامک پاورز ہیں اور یہی دوسروں کو امداد دے سکتے ہیں، اکنامک امداد دے سکتے ہیں، اور کامن ویلتھ میں بھی ان کا سب سے زیادہ رول ہے جو اسسٹنس دینے کا اور ایڈ دینے کا، اس لیے ان کا زیادہ پریشر ہوگا. اب بات رہی کہ وار آن ٹیرر کی، تو اس میں تو بہت مکس اپ ہو گیا ہے. دیکھیے ایک طرف تو کہا جا رہا ہے کہ وزیرستان میں ٹیررسٹ ہیں، القاعدہ کے لوگ بھی ہیں، پاکستانی طالبان بھی ہیں، افغانستان کے طالبان بھی ادھر آ جاتے ہیں، لیکن دوسری طرف سینکڑوں وکلا کو اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کے تحت جیلوں میں بھیج دیا گیا، اور ان میں سیاسی لیڈر بھی ہیں جن کو اینٹی ٹیررسٹ کے تحت جیلوں میں بھیج دیا گیا. تو اس میں یہ کوئی تمیز نہیں چھوڑی کہ ٹیررسٹ کون ہے کون نہیں ہے. آتے ہوں تو پھر جو اس کی جینوننس ہوتی ہے وہ بھی متاثر ہوتی ہے کہ کیا واقعی یہ وار اگینسٹ ٹیرر کے خلاف لڑائی ہو رہی ہے، یا یہ اپنے جو مخالفین ہیں جو ان سے اتفاق نہیں حکومت کی پالیسی سے رکھتے، کیا ان کے لیے یہ صرف استعمال کیا جا رہا ہے. تو میرا اپنا خیال ہے کہ امریکہ کے لیے بھی اور دوسری دنیا کے لیے بھی اب ان کو اس کی تعریف مختلف کرنی پڑے گی ٹیررسٹوں کی. اور ابھی ویسے بات بھی ہو رہی ہے امریکہ میں، کانگریس میں بھی یہ بات ہو رہی ہے کہ ایشو بائی ایشو معاملات کو دیکھا جائے، اور یہ جو انٹرنیشنل ٹیررزم کا نعرہ ہے یہ بالکل اب اس کا اثر وہ نہیں رہا، چونکہ حکومتیں اپنی مرضی کے ساتھ اس کو استعمال کرتی ہیں اور اپنے جو ذاتی اختلافات ہوتے ہیں اس کو دور کرنے کی کوشش کرتی ہیں یہ نعرہ لگا کر. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ وہ معاملہ اب پھر سے نظر ثانی کرنی پڑے گی ان سب کو، خاص طور پہ پاکستان کی مثال کو سامنے لے کر کہ یہ اس چیز کو دیکھا جائے. اندر یہ الیکشنز ہوتے ہیں تو کیا دولت مشترکہ اس چیز کو قبول کر لے گی کہ اچھا چلیں ایک جمہوری سیٹ اپ واپس آ گیا ہے تو رکنیت بحال کر دی جائے، یا ایسا نہیں ہوگا؟ نہیں، اس طرح بالکل مطلب آٹومیٹکلی تو نہیں ہوگا، اس لیے کہ ماشاء اللہ ہے پاکستان میں اس وقت، اور ایک سپریم کورٹ بنائی گئی ہے جو اپنی پسند کی سپریم کورٹ ہے. اس کے بعد جو فنڈامنٹل لاز رائٹس ہیں وہ بھی ان کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے. اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ حکمران جماعت اپنی مرضی کے ساتھ ٹائم ٹیبلز بھی دے رہی ہے. اب جلدی انہوں نے کی 26 تاریخ دی، مطلب ہے کہ اپوزیشن پارٹی سنبھل بھی نہیں پائیں تھیں کہ انہوں نے فوراً. تو یہ اس قسم کے ہٹ کنڈے جو ہیں یہ بھی ریگنگ میں آتے ہیں، الیکشنز کے ریگنگ میں. تو اس میں کامن ویلتھ نے یہ دیکھنا ہے کہ کس انداز میں اور کس لیول کے اوپر ریگنگ ہوئی ہے الیکشنز میں. یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ووٹ والے دن ہی اگر وہ ڈبے جہاں پہ ووٹ ڈالے جاتے ہیں اگر ان کو تبدیل کیا جائے یا اس میں فالتو ووٹ ڈالے جائیں تو وہ ریگنگ ہے. ریگنگ یہ بھی ہوتی ہے کہ اس سے پہلے جو امیدوار ہیں اگر ان کو آزادانہ طور پہ کام نہ کرنے دیا جائے تو وہ بھی ریگنگ کے اس میں ڈیفینیشن میں آتا ہے. تو اس لیے یہ سارے وہ معاملات دیکھیں گے کہ الیکشنز اگر ہو بھی جائیں اور وہ ریگڈ الیکشن ہو تو وہ تو جیسے ہوئے جیسے نہ ہوئے اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. البتہ اگر الیکشن صاف اور شفاف ہو جائیں جن کا امکان بہت کم ہے تو پھر یقیناً جمہوریت کی طرف ایک مثبت قدم ہوگا. فاروق صاحب، بینیفٹس ہیں جو ایک ملک کو حاصل ہوتے ہیں؟ لیکن جی دولت مشترکہ تو پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایسی آرگنائزیشن ہے جو برطانیہ کی کالونیز تھیں وہ اس کے ممبر ہیں. اور ہوتا یوں ہے کہ اگر آپ کے کالونائز کنٹری کے ساتھ اکنامک تعلق ہیں تو آزادی ملنے کے بعد بھی وہ تانے بانے جڑے رہتے ہیں. اور اسی طرح ٹریڈ کی فیسلٹیز اور اسی طرح جو پاکستانی برٹشرز ہیں برطانیہ میں یا امیگریشن کا جو سسٹم ہے یا ویزا کا ہے وہ مختلف ہوتا ہے جو نان کامن ویلتھ کے ممبرز ہیں. جس طرح یورپین یونین، تو خیر یورپین یونین کا اس لیے مثال ہم نہیں دے سکتے کہ وہ بہت زیادہ میچور ہے، لیکن اگر اس سے ہم 1-2 درجے کم آئیں تو ہم دیکھیں گے کہ وہاں پہ بھی جو سہولتیں ہیں وہ اس طرح کی تو نہیں ہے، یورپین یونین کی طرح نہیں، لیکن یقیناً ہے. اچھا، دوسری طرف
میری اپنے ذاتی علم میں بھی ہے کہ کامن ویلتھ بہت سی اسکالرشپس دیتا ہے ٹریننگ کے لیے، ایجوکیشن کے لیے، اور کامن ویلتھ کی جو سوشل سیکٹر ہے اس میں بھی خاصی انوالومنٹ ہے پاکستان میں، جہاں وہ کامن ویلتھ کی مد سے، یعنی ایک تو انڈیویجول تعلقات ہیں انفرادی، برطانیہ کے پاکستان کے، کینیڈا کے پاکستان سے یا اور ممالک کے پاکستان سے، ایک کامن ویلتھ سیکریٹریٹ کی طرف سے فنڈنگ ہوتی ہے اور وہاں پہ مراعات ملتی ہیں، تو اس سے پاکستان محروم ہو جائے گا. تو اکنامیکلی ڈیفینیٹلی اس پہ اثر پڑے گا. اور دوسری بات جیسے میں نے پہلے کہی، اور یہ اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ آپ 50 سے زیادہ ممالک کی آرگنائزیشن آپ کو پسند ہی نہیں کرتی کہ آپ ان کے ممبر رہیں، اور وہ آپ کو ایک اچھوت کی طرح کہتے ہیں جی آپ ذرا پرے ہم سے ہٹ جائیں. تو یہ ایک بہت بڑا دھچکا ہے جو مورلی اور پولیٹیکلی اس کا امپیکٹ ہوتا ہے. رائٹ. فاروق حسنان صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. تھینک یو سو مچ.